بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عاشورہ کی مناسبت سے ہر سال جلسے منعقد ہوتے رہے ہیں. آج اسی مناسبت سے کہ شام رات کے وقت لوگوں کے اوقات فارغ ہوتے ہیں اور لوگ دلچسپی سے آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے ہمارے جلسے رات میں اب ہونے لگے ہیں. لہذا ابھی میں اسی مناسبت سے کہ عام طریقے سے جو لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ ان موقع کے اوپر صرف خاص صحابہ کو یاد کرتے ہیں، بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی کے واقعوں کو لوگ جانتے ہیں اور اسی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے اور ہر قوم اور ہر لوگ اسی کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور مناتے ہیں. حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور شہادت حاصل کی ہے، بلکہ لوگوں نے تو شہادت کے لیے دعائیں کی ہیں کہ شہادت یہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ترین چیز ہے. ایک شہید جب دنیا سے جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی خاطر قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. شروع سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر دیکھ لیا جائے کہ جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، اس سے پہلے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، مکۃ المکرمہ کے اندر اور عربوں کے اندر آپ مشہور تھے کہ آپ امین تھے، آپ صادق تھے، لوگوں کے نزدیک محبوب تھے، لوگ اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، ہر آدمی آپ کو چاہتا تھا. پھر کیا ہوا؟ آپ کو نبوت ملی. کوئی قوم تو اس لیے آپ سے بفر گئی کہ نبوت کا سلسلہ تو یہ ہمارے میں ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آپ پیدا ہو گئے؟ حالانکہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح سے وہ آپ کو جانتے تھے کہ واقعی آپ نبی برحق ہیں، بالکل اچھی طریقے سے جانتے تھے. لیکن بس وہی ضد عناد
کہ ہمارے میں بھی ہونے چاہیے تھے، یہ بنو اسماعیل میں ہو گئے۔ غرض یہ یہود قوم یہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ مشرکین مکہ جو پہلے آپ سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد یہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے خاندان والے سب آپ کے پیچھے پڑ گئے، در پہ آزار ہو گئے۔ اور آپ مکۃ المکرمہ کے اندر آپ نے 13 سال نبوت کے بعد کی زندگی آپ نے گزاری ہے، وہ ایسی سخت زندگی گزری ہے اور اتنے حالات اور مصائب آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر آئے ہیں کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے فردن فردن تو کئی راتیں گزر جائیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک طویل قربانی کا سلسلہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خود آپ فرماتے ہیں لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ ما لا یوذی احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں، اور جتنی مجھے اذیت سہنی پڑی ہے اتنا کسی کو نہیں اذیت سہنی پڑی ہے۔ آپ کا قول حق اور سچ ہے۔ آپ کے اوپر کئی چاند اور کتنے زمانے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ آپ کے گزر اوقات صرف 2 کالی چیزوں کے اوپر ہوا کرتے تھے، کھجور اور پانی پر، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ایک چاند گزر جائے دوسرا چاند گزر جایا کرتا تھا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ حالات ہو گئے تھے آپ پر۔ عبادت کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں، ہر وقت لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کیسے آپ کو کتنی زیادہ تکلیف دی جائے، اس کی پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ حتیم کے اندر بیٹھ کر کے پروگرامنگ ہو رہی ہے کہ آج آپ کے اوپر کیا مصائب آپ پر ڈالے جائیں، آپ کو کتنی تکلیف دی جائے اور اس تکلیف دینے میں کون پہل کرے۔ پروگرام بن رہا ہے حتیم پر بیٹھ کر کے حرم میں۔ کبھی آپ کے بارے میں یہ پلان ہو رہا ہے کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں اور جب حالت سجدہ میں ہوں تو ان کے اوپر فلاں قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوتا ہے، وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر آئی جائے اور ان کے پشت پر رکھ دی جائے۔ اور کم وقت ایسے بھی پیدا ہوئے کہ انہوں نے یہی کام کیا، اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے جو اتنی وزنی ہوتی ہے کہ آپ اٹھ نہیں پاتے۔ پھر آپ کی بیٹی آ کر کے اس کو ہٹاتی ہیں۔ غرض یہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے چادر کو آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ گر جاتے ہیں گھٹنے کے بل۔ ایسی اذیت۔ کبھی آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہی ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ پر طنز، آپ کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ یہ چھوڑتے نہیں تھے۔ موقع ملے تو آپ کو تکلیف دینا ان کا شیوا بن چکا تھا، ان کی عادت ہو چکی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ترین بندے، بس کیا بات تھی کہ اعلان نبوت آپ نے کیا ہے، آپ نے توحید کی، ایک اللہ سے ہونے کو آپ نے بتایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے آپ نے۔ بس لوگوں سے یہی تو کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اتنی سی بات لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ وہ عربی داں تھے، سمجھتے تھے، ہلکے پھلکے الفاظ ہیں، کہنا تھا، زبان سے کہنا تھا، دل سے یقین کرنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے۔ یہ باتیں ان پر اتنی شاق گزری کہ ہم اتنے سارے بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان سے تو ہماری حاجت پوری نہیں ہو پاتی، اب ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو ہم مانیں۔ کہا کہ یہ تو باولا ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ آپ کو ساحر، جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا،
آپ تھے نہیں، نعوذ باللہ، آپ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سمجھدار انسان تھے اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، اور ایسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ تو یہ اسلام لانے کے بعد، اسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد آپ پر مصائب آنے شروع ہو گئے، اور حد درجہ، جس کو آپ نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا، جتنی مجھے تکلیف دی گئی، اتنے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو آپ پر، آپ کے ماننے والے پر یہ 13 سالہ زندگی کے اندر تو بے انتہا مصائب آئے ہیں۔ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ میں آپ کو کیا کیا گناؤں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہلکا سے اشارہ میں نے کیا، ورنہ پوری کتاب بھری پڑی ہے، تاریخ ہے۔ آپ کے ماننے والے، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے یار غار ہیں، آپ کے دوست ہیں، سچے دوست، سچے عاشق، آپ نے ان کو دعوت پیش کی، کلمہ توحید قبول کر لیے، دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ کام جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو مشن آپ کا تھا کہ آپ خود بھی عبادت کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام دین کی طرف بلاتے، ایک اللہ کا تعارف کراتے، یہ تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیے اور لوگوں کی کچھ تعداد بڑھ گئی، تو ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کلمہ توحید کو عام طریقے سے لوگوں کو سنایا جائے، عام طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ مناسب سمجھا کہ حرم کے اندر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تو چلو حرم میں جا کر کے اس کلمے کے اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اندر مالدار اور عزت دار انسان شمار کیے جاتے تھے، ہر لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ غرض یہ جا کر کے ایک اچھی نیت سے کہ چلو یہ اتنا پیارا کلمہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا کلمہ، اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ سب کامیاب ہو جائیں۔ آپ کا اعلان کرنا تھا، کلمے کو بلند آواز سے پڑھنا تھا کہ وہ سارے لوگ جو پہلے اپنے کہے جاتے تھے سب پرائے ہو گئے، سب دشمن بن گئے، اور آپ کو اس قدر مارا ہے، کوئی ڈنڈا سے مار رہا ہے، کوئی پیر سے کچل رہا ہے، کوئی آپ کے چہرے کو اوپر ایسے مار ماری ہے کہ چہرہ سوج گیا تھا، آپ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہی ابو بکر ہیں، اور لوگ یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو اب مر جائیں گے، بچیں گے نہیں، آپ کے خاندان والے آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر کے کسی طریقے سے بے ہوشی کی حالت میں گھر پر لے کے جاتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ان کو بچنا ہے نہیں، اتنی مار پڑ چکی ہے۔ لیکن بے ہوشی کا ایک سلسلہ، یعنی کہ ایک طویل مدت تک، پوری رات بلکہ یہاں بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ جب ہوش میں آئے ہیں تو سب سے پہلا ان کا جملہ اور کلمہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس پر ان کے گھر والے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ اور ناراض ہو گئے کہ ابھی تمہاری یہ حالت ہے، انہی کے ماننے اور انہی کی ماننے کے سلسلے میں یہ حالت تمہاری بن چکی ہے، اور اب بھی جب تھوڑا ہوش آیا ہے تو انہی کا نام لے رہے ہو۔ تو وہ لوگ جو آپ کے ہمدرد بن کے آپ کے پاس تھے وہ بھی آپ کے پاس سے چلے گئے، ہٹ گئے۔ اب ان کے پاس ان کی ماں تھی، ان کے باپ ابو قحافہ تھے۔ غرض ان لوگوں نے ان کو سمجھا بجھا کر کچھ کھانے کے لیے کہا کہ کھا لو، کچھ طاقت آ جائے، پھر چلتے ہیں۔ تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ نہیں، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، پہلے میں ان کو جب تک دیکھ نہیں لوں گا تب تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا۔ غرض پھر ہیلے حوالے سے ان کو ملاقات ان کی کرائی گئی، پھر ان کو جا کر کے چین آیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات اتنے سخت سے سخت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جھیلے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر تو کچھ حالات نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خلفائے راشدین جس کو کہتے ہیں، ہر ایک کے اوپر بڑے بڑے حالات آئے ہیں، حتیٰ کہ حالات شروع سے لے کر کے
آخر دم تک ان کے اوپر حالات آئے ہیں اور دشمنوں نے آپ کو شہید کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہے آپ کو کہ فجر کی نماز کے اندر ان کو ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات بھی معلوم ہے کہ باقی قوم تھی، انہوں نے مل کر کے آپ کا گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو شہید کیا جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے فجر کی نماز کے لیے آپ اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں شہید کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ کہا جائے کہ چین اور سکون تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک زمانے شروع سے لے کر کے حالات مصائب، یہ معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد حالات آئیں گے، لیکن یہ حالات اس لیے نہیں آئیں گے کہ ناکام کر دیا جائے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، نہیں، حالات اس لیے آتے ہیں کہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعزاز، اللہ کی معیت اور اللہ کی طرف سے وعدے، بڑے اونچے وعدے ہیں، وہ ملنے کی امید ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، نقشہ کھینچا ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افحسب، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر تو کوئی ایسی آزمائش آئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں آئی، جو پریشانی آئی تھی پہلے لوگوں کو، نہ اس جیسی آپ پر مصیبتیں آئی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں، جو مصائب آئے ہیں، جو پریشانی آئی ہیں، وہ تو ابھی آئی نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر اتنے حالات آئے ہیں اور اتنا زد و کوب ان کو کیا گیا ہے کہ شاید تاریخ میں ایسا مظلوم انسان کم ملے گا، کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا اور اس کے اندر آگ لگا دی جاتی، آپ انگارے بچھا دیے جاتے اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ اسی طریقے سے جل کر مر جاؤ۔ لیکن ایسی حالت کے اندر ان لوگوں کی زبان سے صرف احد کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، اللہ کے نبی کو مان لیا ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، سب کچھ گوارا، حتیٰ کہ یوں خود فرماتے ہیں کہ میرے خون اور میری چربی سے آگ بجھا کرتی تھی۔ حالات اتنے سخت ہوئے، اتنے سخت مصائب برداشت کیے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سمیہ، اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، یعنی حضرت یاسر، حضرت عمار، پھر ان کی اولاد۔ ان کے اوپر دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم اس طریقے سے کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ آپ ان کے مصائب کو دیکھتے اور کہتے کہ صبر کرو، اور جنت کا وعدہ کرتے کہ تم جنت میں جاؤ گے، اے آل یاسر، اے آل عمار، تم صبر کرو، جنت کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، تم کو جنت ملے گی۔ تو ایسے حالات کی لوگ کانپ اٹھتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اسی کا نقشہ کھینچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ ابھی وہ حالات تو آئے نہیں، کہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے اوپر ایسے حالات آئے تھے، اتنی پریشانیاں آئی تھی اور اس طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے کہ نبی ہو اور ان کے ساتھ ماننے والے موحدین ہو، ہر ایک پکار اٹھتا تھا کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی تو وہ حالات نہیں آئے، جبکہ اتنے حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، ناقابل برداشت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، بار بار سنا ہوگا کہ ان کا جو آقا تھا امیہ، اتنا مارا کرتا تھا، یعنی صبح کو کیا کرتا، گرم جو چٹان ہوتی تھی
تپتی چٹان کے اوپر لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری چٹان رکھ دیتا کہ یہ ہل ڈل نہ سکے، اس کی گرمی اور تپش سے دب کر کے مر جائیں، یا تو ایسا ہوتا کہ لوگوں کی باری باندھ دیتا کہ 1 گھنٹہ تم مارو، اس کے بعد یہ تھک جائے، مارنے والا تھک جاتا، دوسرے کا نمبر آتا، وہ تھک جاتا، تیسرے کا نمبر آتا، وہ یا دن بھر ان کے ساتھ یہ حالات آتے اور وہ اپنی زبان سے صرف احد احد ہی کہتے کہ اللہ ایک ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، صحابہ کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے قربانی کا کہ ایمان لائے ہیں، قربانیاں دینی شروع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کے اوپر آزمائش اور حالات نہیں آئیں گے؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگ امم سابقہ کو بھی ہم نے آزمایا ہے، اور یہ آزمائش اس لیے آئے گی تاکہ سچے اور جھوٹوں کے اندر تمیز کیا جا سکے، کون اپنے ایمان کے اندر سچا ہے، کون اپنے ایمان کے اندر جھوٹا ہے۔ یہ آزمائش بھی ہوگی۔ اگر ہم نے ایمان کا اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کو ہم نے ماننے کا اقرار کیا ہے، تو آزمائش آئے گی۔ یہ آزمائش اس لیے نہیں کہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آزمائش آئے گی اس پر ثابت قدم رہو، جو جس بات کا اقرار کیا ہو اس کو پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اور کرتے رہو گے تو یہی آزمائش آدمی کو اٹھانے کے لیے ہے، یہ امتحان آدمی کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ سیدھی سی بات، آدمی جانتا ہے جو بچے امتحان دیتے ہیں، امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ امتحان تو کوئی دینا ہونا نہیں چاہتا کہ امتحان کے اندر پوری تیاری کرنی پڑے گی، تیاری کے بعد معلوم نہیں کہ کون سا سوال آئے گا، سوال آئے گا تو کیسا حل کریں گے، پھر کیا نمبر ملے گا، کوئی دینا نہیں چاہتا۔ پہلے سے معلوم ہو جائے تو تیاری شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی چاہتے کسی طریقے سے ٹل جائے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امتحان جب ہوتا ہے تو امتحان کے بعد ہی انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ کلاس دوم کا اگر لڑکا ہے تو امتحان دے کر پاس ہوگا تو سوم میں جائے گا، سوم کا ہے تو چہارم میں جائے گا۔ تو امتحان اور آزمائش تو ہماری اور ہر ایک کی آئے گی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کی آزمائش ویسی آزمائش نہیں آ سکتی جیسے کہ پہلے لوگوں کی آئی ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر بھی ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال، کہ آزمائش سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کی آتی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، ان کی آزمائش سب سے زیادہ آتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی آزمائش آئی، کیسی کیسی آزمائش آئی؟ اسی آیت کو جو میں نے پڑھی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اس کے اندر جو تذکرہ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیاء علیہ السلام کو بعض نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کی کھال کو ادھیڑ دیا گیا، یہ حالات تھے۔ اور ان کی قوم یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اب ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا، جھنجھوڑ دیے گئے، خوف و ہراس کا ماحول تھا کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد تو آنی ہی کو ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اتنی آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مدد آ رہی ہے، تو مدد تو آئے گی، اور ایمان والے کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہی، بشرطے کہ ہم ایمان والے بن کے رہیں۔ اور قربانی دینے کے اندر انبیاء علیہ السلام ہو، صحابہ کرام ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، بے انتہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے نام لیا تھا، حضرت عمار کی والدہ ہیں، اس امت میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں برچھا مارا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ حضرت خباب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ایک قربانی ہے، یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے دی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک ہمارے لیے نمونہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے جہاں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہی اس قربانی کی وجہ سے دنیا کے اندر دین کو فروغ ملتا ہے۔ اگر ہم نے قربانی دینی چھوڑ دی اور قربانی سے ہم گھبرا گئے تو پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، نہ دین ہمارے اندر باقی رہے گا، ہم تک رہے گا، اور نہ دین آگے پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
نے اس چیز کو سمجھا تھا، اور اس چیز کو وہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے تھے، اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانی کو ہم کتنا سنائیں آپ کو، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ ان کی قربانیاں شروع سے لے کر، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان لانے کے وقت سے لے کر کے موت تک، پھر خاص طریقے سے مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر کیسے حالات بنے، کتنے پریشان ہوئے اپنی قوم سے، مکہ والوں سے، کہ اس حالت کے اندر نبی کی موجودگی کے اندر ان کو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہجرت کرنی پڑی۔ کتنے صحابہ تو ایک مرتبہ ہجرت کیے، کتنے لوگ دو مرتبہ ہجرت کیے، کہ ان کے مصائب سے بچ کر کہیں سکون کی جگہ مل جائے، آرام سے چین سکون سے رہ کر کے عبادت کر سکیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، مصائب کے پہاڑ۔ کبھی ہم ان کے بارے میں سوچے تو کہ کیسے کیسے ان کے اوپر حالات اور مصائب آئے ہیں۔ ہمارے اوپر اگر ہلکی پھلکے حالات آ جاتے ہیں اس دور کے اندر، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان حالات کے اندر ہمیں انہوں نے کیسے اپنے لیے راستے نکالے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ حالات ان کے اوپر، ہم خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، شعب بن ابی طالب کے اندر کیا ہوا، 3 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، آپ کے ماننے والوں کے لیے اتنے سخت تھے کہ سارے مکہ والوں نے آپ کے لیے بائیکاٹ کر دیا تھا، کہ نہ کوئی آپ سے بات کر سکتا، نہ کوئی آپ سے مل جل سکتا، اگر معلوم ہو جاتا تو اس کو زد و کوب کیا جاتا۔ آپ اس گھاٹی سے باہر نکل نہیں سکتے تھے اپنی ضرورت کے لیے۔ جب آپ کو اس میں قید کیا گیا تو آپ اپنے ساتھ جو لوگ تھے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر کے گئے۔ یہ کچھ دنوں تک چلنے کے بعد سارے ختم ہو گئے، فاقے پر فاقے ہونے لگے، بچے تڑپنے لگے، بھوک پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ تلاش کرتے اس وادی کے اندر، کوئی چمڑے مل جاتے، کوئی پتے سوکھے ہوئے مل جاتے تو اسی کو کھا لیا کرتے، کبھی بھگو کر کھا لیا کرتے کہ کسی طریقے سے جان بچے۔ 3 سال کا عرصہ ایسا گزرا۔ یہ حالات ہم اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، یا ہم سنتے ہیں تو ہم اس کو یاد نہیں رکھتے کہ حالات ایسے آئے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر ایسا تو ہوا نہیں کہ صحابہ کرام راستے سے ہٹ گئے ہوں، راستہ بدل دیے ہوں، نہیں، حالات آتے تھے تو اس پر اور زیادہ جم جاتے تھے، اور ان کی زبان سے بس یہی احد کہ اللہ ایک ہے، ساری طاقت اور قدرت اسی کے پاس ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی، بس مدد کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ایمان لائے ہو تو تھوڑی آزمائش ہوگی، تو اس آزمائش سے گھبرانا نہیں۔ یہ حالات کبھی ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، تو اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں تو اپنے اعمال کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ کبھی ہمارے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو آزمائش آئے گی، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اب اس ایمان کے اوپر جو آزمائش آئی ہے، اب اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، صابر و ثابت رہنا ہے کہ ہمارے پاؤں استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہ آنے پائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچے ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کی بولیاں بدل جاتی ہیں، وہ دوسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان ہی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے مکی زندگی ہونی چاہیے، اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر غزوہ خندق سے پہلے کی جو زندگی ہے، حالات ہیں، ایسے حالات آئے ہیں کہ وہ واقعی جھنجھوڑ دیے گئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ سوچیں کہ جب اتنا پریشان ہو گئے، مکہ میں رہنا ان کا دشوار ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ بیچ میں ہجرت کے لیے، بیچ میں مکہ سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تو آپ ہجرت کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، نکلیں گے۔ تو غرض ہجرت کا حکم ہوا کہ جو لوگ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو مدینہ طیبہ ہجرت گاہ جو ہے وہاں پر جانا ہے۔ تو اب چھپے لوگ جا رہے ہیں، اگر پہنچ گئے سلامت، مطلب اچھی طریقے سے پہنچ گئے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مصائب، کوئی دشواریاں نہیں آئی، ورنہ یہ حکم تھا کہ ہر ایمان والے کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو صحابہ کرام اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ ہر طرف سے وہاں پہنچ رہے تھے، اور پہنچنے کے بعد
یہ بات بھی ہے کہ وہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ تو ایمان لانے کے بعد جن کو ہم کل تک پیٹ رہے تھے، کل تک ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، آج معلوم ہوا کہ یہ رات کو یہاں سے چلے گئے۔ غرض 1 سال بعد یعنی مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور سن 2 ہجری کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر ہوا ہے۔ مکہ المکرمہ سے صحابہ کرام گئے ہیں تھوڑی سی تعداد، جب جنگ ہوئی ہے ایک دم سے بغیر کسی تیاری کے، تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ اب نہتے مسلمان کا مقابلہ ہے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مسلح، کہ ان کو تو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ کوئی ایمان، کوئی اسلام کا نام لینے والا رہے، نہ کوئی مسلمان رہے، نہ کوئی مسلمان اسلام کا نام لینے والا رہے۔ غرض اس زوم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ یہ آئے ہیں ختم کرنے کی نیت سے۔ غرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کا فیصلہ کچھ اور تھا، وہ آئے ہیں نہتے مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے۔ بدر کے اندر مقابلہ ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی مدد آئی ہے کہ ان نہتے مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دی ہے۔ ان کے 70 لوگ تو قتل کیے گئے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، یہ سب وغیرہ سب بڑے بڑے سردار بھی قتل کیے گئے، اور بڑے بڑے 70 سردار قید کر کے بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، قیدی بن گئے۔ غرض اسی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ اسی کے اندر آپ کے جو داماد تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے، وہ بھی آئے تھے، اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، تو ان کو پھر آزادی ملی کہ جب ان کو آزادی کے لیے فدیے کے لیے کہ لوگ فدیہ دے کر کے چھوٹ سکتے ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے شادی کے وقت دیا تھا، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا ہے۔ جب آپ نے اس ہار کو دیکھا ہے تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور آپ دیدہ ہو گئے، اور پھر مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کو بلا فدیہ ہی کو چھوڑ دیا جائے۔ غرض ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو حالات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے اوپر ایسا نہیں کہ بہت سکون اور اطمینان سے وہ رہنے لگے۔ دشمن ہر وقت آپ کے طاق میں رہا کرتا تھا کہ کیسے ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ تھا کہ یہ جتنے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام اتنے ہی زیادہ فروغ پا رہا تھا۔ 1 سال اور گزرا تھا، سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا ہے۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصائب اور حالات تو دم بدم ہر وقت حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بعد میں مسلمانوں کو پھر فتح ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو اس میں کافی نقصان ہوا۔ اس کے اندر آپ کے چچا شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، جن سے آپ کو بڑی امیدیں تھیں اور بڑے جری بہادر دلیر تھے۔ غرض اس کی آپ کی شہادت ایسی شہادت ہوئی کہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بہت رنج ہوا تھا۔ آپ دیدہ ہو گئے تھے، اور ایسا شہید آج تک نہیں ہوا جس کو آپ نے لقب دیا سید الشہداء، کہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات مصائب ایمان والے کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، حالات تو آتے رہیں گے۔ پھر سب سے زیادہ حالات جو آئے غزوہ خندق، جو سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوئی تھی، غزوہ احزاب، جس کے اندر یہود بھی مشرکین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جو آپ کے حلیف تھے بنو قریظہ مدینہ کے طیبہ کے اندر، وہ بھی آپ کے بعد میں خلاف ہو گئے تھے۔ پھر ایسے حالت ہو گئے تھے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ ایسے حالات بن گئے تھے کہ مسلمان بس اب تب کی حالت میں تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم، اوپر سے بھی حالات وہ چڑھے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور آپ کے نیچے مدینہ طیبہ میں بنو قریظہ بھی جو آپ کے دوست تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، اور ایسی حالت سخت سردی کا عالم، مسلمان سردی کے عالم میں بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، مہینہ ہو گزر گیا ان سے لڑتے لڑتے، زخمی حالت کے اندر ہیں، سخت سردی کی حالت کے اندر ہیں۔ اب ایسے میں اللہ کی مدد بھی آئی۔ غرض حالات اتنے آئے کہ وبلغت القلوب الحناجر، یعنی زبان کلیجہ منہ کو آنے لگے، آنکھیں پتھرا گئی، کیا ہو رہا ہے، طرح طرح کے گمان پالنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔
ایسے حالات بن گئے، پھر اللہ کی مدد آئی۔ واقعہ تفصیلی ہے، میں واقعہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ آگے جو 2 تقریر ہے وہ اہم ہے، وہ اصل ہے۔ تو غرض رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر حالات آئے ہیں، اور آج اگر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ان حالات سے ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، اور ان حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آج ہم جس دور میں ہم چل رہے ہیں اور ہم گزر رہے ہیں، یہ دور کس دور سے مماثلت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ یہ مدنی زندگی جو بعد والی ہے، جو فتح والی زندگی ہے، اقدام والی، اس سے ہماری مماثلت ہے۔ نہیں، یہ ہم مکی زندگی اور مدینہ طیبہ کے اوائل کی زندگی 5 ہجری 6 ہجری سے پہلے والی زندگی، اس سے مناسبت ہے، اس سے مماثلت رکھتی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا کیسے زندگی گزاری، کیسے اپنے دشمن کو حلیف بنایا، اپنا دوست بنایا، اور کیسے ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے عمل کیا۔ ایسا تو نہیں کہ جو آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، آپ ان سے دفاعی پوزیشن میں ہوتے تھے، آپ ان سے بات کرتے تھے، صلح کی بات کرتے تھے کہ مسلمان سکون سے رہ سکے، اپنی عبادت کر سکے۔ تو آج کے زمانے میں قانونی چارہ جوئی کے سوا آج کوئی طریقہ نہیں۔ ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں، یہ سمجھیں کہ ہم ان کے مد مقابلہ ہمیں بھی وہی اختیار ہے۔ تو ہر آدمی خوب جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں، کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ہوتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ حالات آ رہے ہیں، ہمارے تہوار وہ اوپر نہ جانے کیا کیا وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں ہمیں کیا ان سے ہم مقابلہ کر کے ہم جیت جائیں گے یا ہم بہت ترقی کر لیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی بھی ان سے مزاحمت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، ہمارے ہی لوگ قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، ہر طرف سے مار پیٹ ہماری ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں مکی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے کہ حالات اس سے بھی زیادہ سخت ان کے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو ہم ان سے مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں۔ مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے، ہمارے پاس قانونی چارہ جوئی ہے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے ہم ان سے دفاع کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے، برسر پیکار ان سے نہیں ہوں گے۔ تو حالات ہمارے اوپر آئیں تو اب یہ بھی نہ سمجھیں، تو ہمارے اوپر حالات تو یہ کہا جائے 2 وجہ سے ہیں۔ ایک تو حالات ہماری بدعمالی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات ہیں اور یہ حالات آئیں گے۔ تو یہ حالات جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، میرے محترم دوست بزرگوں، یہ حالات تو اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ان گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ سب سے بڑا گناہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ہم نافرمانی کیا کر رہے ہیں۔ نماز کی کتنی پابندیاں ہو رہی ہیں، کئی فیصد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو نماز ہی نہیں، اللہ کیا اور احکامات، منکرات کے ہم کتنے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں مثال آپ کو دی جا سکتی ہے۔ نماز ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، 2 سے احکام ہم خوش دلی سے نہیں کرتے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام سے ہم رکتے نہیں، باز نہیں آتے۔ اور آج کا جو بڑا فتنہ ہے جس سے ہم اپنے کیے کرائے جو عمل ہے، نیکیاں ہیں، وہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ایک تو کچھ باطنی گناہ ہے، کچھ ظاہری گناہ ہیں، حسد، کینہ، بغض، بد زبانی، بدگوئی، تو ایک نہیں کتنی ہیں جو بار بار آپ علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو رکنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے کہ آزمائش اس وجہ سے بھی آتی ہے، اور آزمائش اس وجہ سے ہے کہ موبائل جیسا فتنہ ہمارے ساتھ ہے، جس سے اگر کوئی آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے تو گناہوں کا جو پٹارا ہے، اس کی جو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا ہم جو یوز کرتے ہیں، کیسا یوز کرتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے، کیسے یوز۔ آج چھوٹے بڑے بوڑھے جوان ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے، ملٹی میڈیا موبائل۔ اگر آدمی صدق دل سے توبہ کر لے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، نہ ہم غلط استعمال کریں گے، نہ ہماری اولاد غلط استعمال کرے گی، تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کی مدد تو آئے گی ہی۔ دوسرے، ہم ایمان والے ہیں تو یہ سمجھ کے چلیں کہ حالات ہمارے اوپر آتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے ہمارے اعمال کے اعتبار سے،
اور ان حالات کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. اسی کو کہا. اور پھر جو آدمی ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، تو پھر اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ ہوگی ہی. ان اللہ مع الصابرین. ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، پالا بدلنے والے نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی. یوں صبر کے جو بتاتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے، یا کہا جائے کہ 3 اقسام ہیں. ان کو آدمی کو سمجھ کر کے ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ ایک ہے صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعت، صبر علی المصائب. کہ ایک تو طاعت کے اوپر صبر کرنا، یعنی کہ آدمی اللہ کی عبادت کے اوپر ثابت قدم رہے، کسی بھی حال میں اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرے گا، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے حکم کو بجا لائے گا. ایک صبر یہ ہے. اور ایک صبر ہے عن المعاصی، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا. اب گناہ کے سارے اقسام اس کے اندر آ گئے. تیسری چیز الصبر علی المصائب. مصائب آئیں گے، حالات آئیں گے، اس کے اوپر ہمارے پاؤ استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے کہ ہم پالا بدل دیں، ہم راستے سے بھٹک جائیں، ہم دشمن کے ہاں میں ہاں ملانے لگیں. نہیں، بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں اس پر ڈٹے رہنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوگی. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی 2 اہم تقریر آپ کے سامنے ہونے والی ہے. بس جو بات آپ سے کہی گئی ہے اس کو آپ نے سنا بھی ہے ماشاءاللہ. بس ارادہ کریں کہ جس کان سے ہم نے سنا ہے اسی کے ذریعے سے یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور عملی زندگی ہم پیش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.